نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اہل راہ جو ہوتے ہیں وہ اہل خانہ سے جدا ہوتے ہیں۔ اہل خانہ یعنی گھروں میں بیٹھے ہوئے، گھروں میں دبکے ہوئے، لیکن اہل راہ جو راستے میں ہیں، جو چل پڑے ہیں، منہم من قضا نحبا ومنہم من ینتظر، اہل راہ بعض اپنا راستہ تمام کر کے اس منزل مقصود میں جا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی اپنی حرکت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یا یہ حرکت تیز ہے یا یہ حرکت آہستہ ہے، لیکن یہ حرکت ہو رہی ہے ابھی۔ اب قرآن مجید نے اس راستے پر جس حرکت کا نام لیا، جس حرکت سے ہمیں مانوس کیا کہ وہ حرکت کون سی ہو، دو کام کرنے ہیں، حرکت کرنی ہے اور دوسروں کو تحریک کرنا ہے، دوسروں میں حرکت ایجاد کرنی ہے، دوسروں کو حرکت میں لانا ہے۔ یہیں پر بیٹھ کر اس کو اس قابل بناؤ کہ ہم جیسا ہو جائے۔ یہ جو میں بنا ہوا ہے اور میں بن کر ہم سے الگ تھلگ ہے، اس میں کو ہم کے ساتھ ہم رنگ بنا دو۔ ہم رنگ بنانے کے بعد اب اس نے حرکت شروع کرنی ہے۔ بس انسان حرکت میں ہے، فرد حرکت میں ہے، بلکہ امت حرکت میں ہے، بلکہ امت کی اساس حرکت کی بنا پر ہے۔ جمود کے ذریعے کوئی سفر طے نہیں ہو سکتا۔ دریاؤں کا پانی اتنا صاف اور شفاف اور میٹھا اور خوش ذائقہ، آپ اس میں نہاتے بھی ہیں، اس میں دھوتے بھی ہیں، اس میں پیتے بھی ہیں، اس کو استعمال میں بھی لاتے ہیں آپ۔ لیکن جوہڑ کا پانی، نالی کا پانی، گٹر کا پانی، آپ اس سے ناک دبا کے گزر جاتے ہیں، آنکھیں پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمود نے اس کی یہ حالت کر دی ہے، جمود نے اس کا رنگ بدل دیا ہے، جمود نے اس کا ذائقہ بدل دیا ہے، جمود نے اس کا حلیہ خراب کر دیا ہے۔ آپ دریا میں جو پانی بہ رہا ہے، یہ پانی بھی آسمان سے برسا، جوہڑ میں جو پانی پڑا ہوا ہے یہ پانی بھی آسمان سے برسا۔ یہ کیوں؟ ایک جوہڑ بن گیا اور اس میں جوکیں ہیں، ایک جوہڑ بن گیا اور اس میں جراثیم ہیں، اور ایک صاف و شفاف پانی انسانوں کو سیراب کر رہا ہے، کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے، لہلہاتے باغوں کو سیراب کر رہا ہے، سبزہ زمین پر ایجاد کر رہا ہے، شادابی زمین پر پیدا ہو رہی ہے، تراوت زمین کو حاصل ہو رہی ہے، زمین کی ساری رونقیں اس کی وجہ سے ہیں۔ کس پانی سے؟ وہ جو چل رہا ہے، وہ جو آسمان سے برسا، برس کے ٹھہرا نہیں، وہ قطرہ بن کر آپ تک نہیں پہنچا، وہ میں بن کر آپ تک نہیں پہنچا، بلکہ وہ ہم بن کے آپ تک پہنچا۔ وہ قطرہ دوسرے قطروں کے ساتھ ملا، ان قطروں نے ایک بہت بڑا دریا، ایک بہت بڑی نہر بنائی۔ لیکن کب وہ قطرات جو میں بن گئے، کب ہمارے لیے قابل استفادہ ہوئے؟ جب انہوں نے حرکت کی۔ خدا نے اس کو آسمان سے نازل کیا تھا نہ ایک جگہ رکے رہنے کے لیے، بلکہ حرکت کے لیے۔ حرکت میں پانی کی شفافیت ہے، پانی کی صفا حرکت کی وجہ سے ہے، پانی پاک رہتا ہے حرکت کی وجہ سے، اور حرکت بن کر دوسروں کے لیے، حرکت میں آ کر دوسروں کے لیے یہ مفید رہتا ہے۔ لیکن کون سی حرکت؟ نہ وہ حرکت جو ایک بند مدار کے اندر ادھر سے ادھر ہو۔ آپ دیکھیں سمندر پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا بے کران ذخیرہ، بے ساحل ذخیرہ۔ ساحل نظر نہیں آتا، ایک ساحل پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، دوسرا ساحل اس کا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ دریا کے کنارے پہ جائیں اور ایک ساحل دوسرا ساحل تو دیکھیں نظر آتا ہے۔ آپ دریا کا پانی پیتے ہیں، سمندر کا پانی نہیں پیتے۔ سمندر کا پانی کھارا پانی ہے، سمندر کے پانی میں نہاتے نہیں، سمندر کے پانی کو استعمال میں نہیں لاتے، اس سے کچھ پکاتے نہیں آپ۔ حالانکہ یہ بڑا ذخیرہ ہے اور وہ کم ذخیرہ ہے، لیکن اس سے آپ استفادہ کرتے ہیں، وہ مفید ہے۔ اگر سمندر کا پانی بعض فصلوں میں آپ جاری کریں، شاید وہ کھارے پن کی وجہ سے خشک ہو جائیں، سیم و تھور آ جائے وہاں پر، لیکن دریا کا پانی مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ کیا فرق ہے سمندر کے پانی میں اور دریا کے پانی میں؟ یہ بہت بڑی اجتماع ہے، یہ بہت بڑی امت ہے، یہ قطرات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہاں سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وحدت بھی ہے، یک رنگ بھی ہیں، یکجا بھی ہیں، قطرے مل کر ایک ہو گئے، سمندر بنا دیا۔ ہمیں سمندر نہیں بلکہ دریا چاہیے۔ اب جب کہ ہم نے وحدت بننا ہے تو سمندر نہیں بننا، جوہر بھی نہیں بننا۔ اگرچہ دریا میں تھوڑا پانی ہے، سمندر میں بڑا پانی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ اہل حق ہمیشہ
قلیل ہوتے ہیں، امت ہمیشہ قلیل ہوتی ہے۔ امت اس کو نہیں کہتے کہ جو سمندر کی طرح بہت بیکران ہو، اکثریت ہی اکثریت ہو، جہاں سب ایک طرف ہو، اس کو امت نہیں کہتے۔ امت ممکن ہے دریا کی طرح ہو۔ کیا خصوصیت ہے دریا میں؟ دریا میں حرکت ہوتی ہے۔ دریا میں حرکت بھی وہ حرکت نہیں ہوتی جو سمندر میں ہوتی ہے۔ سمندر کا پانی ایک ساحل سے دوسرے ساحل میں جاتا ہے، یعنی ایک ہی بند مدار کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ حرکت کرتا ہے سمندر کا پانی، لیکن کہاں حرکت کرتا ہے؟ اپنی ہی محور میں حرکت کرتا ہے۔ لیکن دریا کا پانی جہاں سے چلتا ہے دوبارہ پلٹ کے وہاں نہیں آتا، پھر اس میں طغیانی ہوتی ہے، اس میں تلاطم ہوتا ہے، اس میں آواز ہوتی ہے، اس میں موج ہوتی ہے سمندر کے دریا کے پانی میں، لیکن نہ وہ موج جو ایک ساحل سے دوسرے ساحل پہ چلے، بلکہ جو ایک نقطے سے دوسرے نقطے پہ چلے۔ رک جانے سے انسان کے اندر پانی سے زیادہ تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جمود میں انسان کے اندر پانی سے زیادہ بدبو آ جاتی ہے، رکے ہوئے انسان کے اندر رکے ہوئے پانی سے زیادہ غلاظت آ جاتی ہے۔ اگر رکے ہوئے پانی سے آپ ناک پکڑ کے چلتے ہیں، ایک قطرہ اس کا اپنے لباس پہ آپ پڑنا برداشت نہیں کرتے، رکے ہوئے انسان کی ایک بات انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناک پکڑ کے رکے ہوئے انسان کے قریب سے چلیں، آنکھیں پھیر کے رکے ہوئے انسان کے قریب سے چلیں، چونکہ رکا ہوا انسان انسان نہیں ہے، جمود انسانیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اس لیے کہ امت جب وحدت آ گئی، اب پانی جب بن گئے، اب جب قطرات مل گئے، اب جب ایک جگہ جمع ہو گئے، تو اب حرکت کرنی ہے تاکہ صاف رہیں، تاکہ شفاف رہیں، تاکہ سیراب کریں، تاکہ سرسبز کریں، تاکہ خود بھی باقی رہیں، تاکہ کسی کے کام آ سکیں، تاکہ کسی پیاسے کی پیاس بجھا سکیں، تاکہ کسی ضرورت مند کے لباس کو پاک کر سکیں، تاکہ کسی عبادت کرنے والے کے وضو کا کام آ سکیں۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب حرکت کریں۔ رکنا ہے تو صراط پہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں، صراط رکنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو رکا ہوا ہے وہ صراط پہ نہیں ہے، وہ صراط کے کنارے پہ کہیں رکا ہوا ہے۔ بس اب حرکت کرنی ہے۔ کیسی حرکت؟ ایک ہمگیر حرکت۔ قرآن نے اس کو کیا نام دیا اس حرکت کو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے خارج ہوئے ہو، خروج کیا ہے۔ اخرجت، تمہیں نکالا گیا ہے، تم نے خروج کیا ہے۔ امت کبھی ہو نہیں سکتا کہ خارج نہ ہوئی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں، خرج تو میں نے خروج کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بھی بہترین امت ہو جنہوں نے خروج کیا ہے، جن سے خروج کروایا گیا ہے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے